دارالعلوم دیوبند سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے معزز مہمان کی گراں قدر خدمات اور ہماری شخصیت پر روشنی ڈال کر ہم سب کو ممنون مشکور کرتا ہوں۔ ماشاء اللہ۔ وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد۔ حضرت مولانا سمیع الدین صاحب آسمی دامت برکاتہم العالیہ سے فائدہ اٹھانا ہے اور ان سے ہمیں وقت لینا ہے، مگر مختصر طور پر حضرت جی کے حکم سے آپ کے سامنے میں ان کا تعارف پیش کر رہا ہوں۔ حضرت مولانا سمیع الدین صاحب کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی دارالعلوم دیوبند کی برکت سے ایک حوصلہ عطا فرمایا۔ دارالعلوم دیوبند آپ جانتے ہیں یہ صرف ایک تعلیم گاہ نہیں ہے، دانش گاہ نہیں، ایک تحریک ہے جو اپنے طلبہ کے اندر اور یہاں فائدہ اٹھانے والے کے دلوں کے اندر حق کا ایک جذبہ پیدا کرتا ہے اور اس کو حوصلہ دیتا ہے۔ تابعین کے اندر دارالعلوم دیوبند کے اکابر نے جب بھی مسلک حق پر کوئی آنچ آئی، کوئی اس کے اوپر پریشانی آئے، سر سے کفن باندھ کر ہمارے اکابر نے اس کا مقابلہ کیا۔ ایک موقع پر ایسا آیا تھا کہ مزار اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک کو مسمار کرنے کا پلان سعودی حکومت نے بنایا تھا اور پورے پروگرام کے ساتھ اس کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ اس وقت دارالعلوم دیوبند کے اکابر نے حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی، حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ، ان حضرات نے سعودی عرب میں جا کر بادشاہ وقت سے باضابطہ بحث کی اور حدیث کے ذریعے ان کو اس بات کا قائل کیا کہ روضے اقدس کو کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ پھر سعودی حکومت نے اپنا فیصلہ بدلا، آج روضے مبارک اپنی جگہ پر موجود ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بھی کچھ حوصلہ عطا فرمایا ہے، سر سے کفن باندھ کر مسلک دارالعلوم دیوبند کی حفاظت کے لیے پوری دنیا کے اندر جاتے ہیں اور صحیح بات پورے ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں۔ ابھی حال کے اندر حضرت مولانا سمیع الدین صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے ثمرۃ العقائد کے نام سے، اس میں علماء دیوبند کے 350 عقیدوں کو مدلل طور پر ثابت کیا ہے۔ آج الحمدللہ عربی کے اندر بیروت سے وہ چھپی ہے اور پوری دنیا کے اندر وہ کتاب دارالعلوم دیوبند کے مسلک کی نمائندگی کر رہی ہے۔ حضرت اقدس کی اس طرح بہت ساری کاوشیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پوری طرح سے اس خدمت کے لیے قبول کر لیا ہے۔ آج سب سے بڑا ایک مسئلہ ہے کہ ہمارا مسلک دارالعلوم دیوبند کا مسلک اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک لوگ کہتے ہیں یہ قیاس پر مشتمل ہے، ان کے پاس احادیث نہیں ہے اور قرآن و حدیث کے دلائل نہیں ہیں۔ حضرت مولانا سمیع الدین صاحب نے 24 سال مسلسل محنت کر تقریباً 24 گھنٹے کی تسلسل محنت کے ساتھ
یہ بات محقق کرنے کی کوشش کی ہے کہ مسلک دیوبند اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک صرف اور صرف قرآن و حدیث سے مدلل ہے اور مستند ہے۔ چنانچہ حضرت نے ہدایہ جیسی کتاب پر عظیم کام کیا، ہدایہ کے تمام مسائل کو قرآن و حدیث سے مبرہن کیا ہے، اور سب سے عمدہ کام ابھی حضرت اقدس محتمین صاحب دامت برکاتہ العالیہ یہ فرما رہے تھے، انفرادی طور پر جزوی طور پر بہت سارے کام ہوئے ہیں، لیکن پورے ذخیرے مسائل پر یعنی ہدایہ جیسے پوری کتاب پر اس طرح سے کام یہ حضرت مولانا سمیر الدین صاحب کا انفرادی کام ہے۔ پورے ہدایہ پر انہوں نے الحمدللہ قرآن و حدیث سے پوری طرح سے ہدایہ کو مستنبط کر کے ان کے مسائل کو مدلل کر کے آج منظر عام پر انہوں نے پیش کر دیا ہے، اور ہدایہ کے اندر نیچے انہوں نے پورے احادیث کو ہر مسئلے کی کئی دلیلیں پیش کی ہیں۔ اسی طرح سے حضرت اقدس نے مسلک احناف احتیاط پر مبنی ہے یہ کتاب لکھی، جس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب اور مسلک صرف اور صرف قرآنی آیات اور احادیث صحیحہ سے مستنبط ہے، احادیث صحیحہ سے مستنبط ہے، اور پھر انہوں نے اس کی کوشش کی ہے تمام کے تمام مسائل کو صرف صحیح سکتہ سے اس میں دلائل پیش کیے ہیں۔ الغرض میں عرض یہ کر رہا تھا مولانا کی بڑی محنتیں ہیں۔ ایک بات اور میں عرض کرتا چلوں، میں سراجی کے طلبہ کو تو بتاتا ہوں، حضرت نے یہ جو سراجی کے مسائل ہیں، مسائل میراث ایک نئے انداز میں آج کل کے موجودہ زمانے کے لحاظ سے کیلکولیٹر کے زمانے کے اندر انہوں نے پورے میراث کے مسائل کو کیلکولیٹ کر کے پورے طور پر کیلکولیٹر کے حساب سے پورے مسائل کو حل کر کے امت کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ حضرت کی یہ کتاب بھی منظر عام پر آ چکی ہے۔ اگر کوئی بندہ آج کے زمانے میں حساب نہیں جانتا، ہمارے طلبہ کو عموماً موبائل کو بہت اچھی طرح چلانا جانتے ہیں مگر حساب سے عموماً نابلد ہوتے ہیں، ایسے طلبہ کے لیے سراجی حل کرنے کے لیے، سراجی نے مسئلے میراث کو حل کرنے کے لیے حضرت نے کیلکولیٹر کے حساب سے پورے مسائل کو حل کر کے امت کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اس طرح سے نئی نئی کتابیں حضرت کے زیر قلم سے آ چکی ہیں، اور سب سے بڑا ان کا انفرادی اور امتیازی جو حضرت کو امتیاز حاصل ہے وہ فلکیات کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دارالعلوم دیوبند کی برکت سے اور حضرت اقدس حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب ہمارے استاد بھی ہیں اور دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث ہیں، حضرت ہی سے انہوں نے فلکیات کے مسائل کو پڑھا تھا۔ اس زمانے کے اندر یہاں فلکیات کے مسائل پر پڑھائی ہوتی تھی، کتابیں پڑھائی جاتی تھی، حضرت نے ان سے پڑھا اور پوری محنت کے ساتھ پڑھا۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے اس مسلک پر کام لیا اور فلکیات کے مسائل کو آج پوری دنیا کے سامنے پیش کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بڑا کام لیا ہے۔ فلکیات کے مسائل کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو درک عطا فرمایا، پوری مہارت کے ساتھ یہ پوری طرح سے یہ بتاتے ہیں، ہم تو نہیں جانتے مگر ان کو حضرت کو معلوم ہے کہ چاند کیسے نکلتا ہے، کب نکلتا ہے، چاند کی پیدائش کب ہوتی ہے اور چاند ظہور میں کب آتا ہے، اور پوری قوت کے ساتھ اس مسلک کو امت کے سامنے یہ پیش کرتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ جو یہ بات بتاتے ہیں تقریباً وہ صحیح ہوتی ہے، یعنی وہ مسلک کے اعتبار سے تحقیقات کی روشنی میں چاند کے ظہور اور
آمد کے سلسلے میں جو یہ پیشین گوئی کرتے ہیں، بتاتے پیشین گوئی آپ چاہے نہ کہیں، کیونکہ آلات کے ذریعے جو بتاتے ہیں اس لیے وہ بات تقریباً محقق ہوتی ہے۔ لیکن میں ایک بات آپ کے سامنے یاد کر دوں کہ اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ حدیث شریف کے اندر جو آتا ہے صوموا لرؤیتکم وافطروا لرؤیتکم، چاند دیکھ کر افطار کرو اور چاند دیکھ کر روزہ رکھو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چاند دیکھنا نہیں ہے، چاند تو دیکھنا ہے۔ اصل ہماری شریعت یہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے چاند دیکھنا ہے، اور چاند دیکھنے کے بعد ہمیں امت کے سامنے اعلان کرنا ہے۔ لیکن ہماری شریعت یہ بھی کہتی ہے کہ آپ دنیا میں جو آلات اور جو ایجادات ہیں اگر ان سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو فائدہ اٹھا کر آپ شریعت کو اور مستحکم کریں۔ اس لیے حضرت نے کوشش یہ کی ہے دنیا کی ایجادات اور سائنسی ایجادات کی روشنی کے اندر پوری محنت کے ساتھ وہ اس بات کو پیش کرتے ہیں کہ چاند کب نظر آ سکتا ہے اور چاند کب نظر آئے گا۔ اس سے قطعاً شریعت کا انکار مقصود نہیں ہے۔ اس لیے حضرت آپ کے سامنے ہم نے گزارش کی ہے، ہمارے طلبہ عزیز کے سامنے آپ فلکیات کے مسائل کو کچھ بتائیں تاکہ ہمارے طلبہ کو یہ معلوم ہو فلکیاتی چیز کیا ہے اور کس طرح سے چاند ظہور میں آتا ہے اور کیسے ہم اس کے بارے میں غور کر کے امت کے سامنے یہ بات پیش کر سکتے ہیں۔ ان ساری باتوں پر حضرت سے گزارش کی ہے کہ آپ ایسا بتائیں، چنانچہ وہ اپنے علم کی روشنی میں یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ خود مشک آبایت کے خود ببویت نہ کہ ابتار ببویت۔ مشک تو خود نمودار ہوتا ہے اور خوشبو خود ظاہر ہوتی ہے۔ اس لیے حضرت سامنے موجود ہیں، مزید حائل نہ ہوتے ہوئے میں حضرت ہی سے درخواست کروں گا کہ وہ ہم طلباء کے سامنے اور ہم سب کے سامنے اپنی علمی نگاہشات پیش کریں اور اپنے فن کے اعتبار سے ہم سب کے سامنے پیش کریں کہ کس طرح سے ہم لوگوں کو کس میدان میں کس طرح کام کرنا چاہیے تاکہ ہمارے لیے ایک مشعل ہو اور ہم طلباء کے لیے ایک رہنمائی ہو۔ میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ حضرت تشریف لائیں اور اس موضوع پر تفصیل کی روشنی ڈالیں۔ حضرت اپنی بات اپنے انداز میں پیش کریں گے، میں نے تعارف کو مختصر طور پر عرض کر دیا ہے۔